وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے. کس کے بندے؟ رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ پہلی صفت قرآن ذکر کرتا ہے. فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ اکبر. الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں ہونا، عاجزی کے ساتھ. یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، سکینہ اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، بڑے پروقار انداز میں چلتے ہیں. یعنی غرور، تکبر اور بڑائی ان میں، ان کی چال سے غرور بڑائی نہیں رونما ہوتی، ان کی چال سے کبریائی نہیں رونما ہوتی، بلکہ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. اس لیے کہ رحمان کا بندہ تکبر کرے یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہری پور والوں کے تکبر اور بڑائی کس کے لائق ہے؟ اللہ کے لائق ہے. یہ بڑائی، یہ کبریائی، یہ تکبر، یہ تو اس ذات کے لائق ہے جو کسی کا محتاج، جس پہ کوئی کمزوری نہیں آتی، جس پہ احتیاج نہیں آتی، جس پہ نیند، اونگ، موت نہیں آتی، جس کے پاس کبھی کمی نہیں ہوتی. یہ تو اسی کے لائق ہے. رحمان کے بندوں کی شان الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اور اللہ کو عاجزی پسند ہے، تکبر اللہ کو اپنے بندوں میں ناپسند ہے. اسی لیے قرآن کا ایک فیصلہ ہے میرے سامنے. قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 146. ہری پور والو قرآن سمجھنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ جی قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ عاجزی کرتے ہیں، تواضع. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کے چہرے موڑ دوں گا، ان کے منہ دوسری جانب پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے. کن لوگوں کے چہروں کو پھیر دیں گے اپنی آیتوں سے؟ فرمایا الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں تکبر اور غرور والے شخص کو قرآن کی سمجھ نصیب نہیں ہوتی. اللہ اپنی آیتوں کی سمجھ انہی کو دیتا ہے جن میں کیا ہو؟ عاجزی ہو، تواضع اور انکساری ہو. اللہ اکبر. کتنی بڑی محرومی ہے تکبر کا، کتنا بڑا نقصان ہے. سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ بندہ رحمان کے بندوں کی لسٹ سے باہر ہو گیا. دوسرا نقصان فہم قرآن سے محروم ہو گیا. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. متکبر اور جابر کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں. تکبر والا بندہ کبھی حق قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اپنے نفس میں اتنی بڑائی میں ہوتا ہے کہ حق اس کے سامنے آئے بھی تو وہ جھکنے کو تیار، وہ ماننے کو تیار، وہ سر تسلیم خم نہیں کرتا. تو عاجزی سے چلتے ہیں. اور قرآن کریم کہتا ہے سورۃ الغافر آیت نمبر 60
فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت مجھے پکارنے سے روگردانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، میرے سامنے عاجزی نہیں کرتے، فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، بہت جلد جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور تواضع میں ملتا کیا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اگر آپ تواضع کریں گے اللہ بلند و بالا کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں آکڑ کے ساتھ نہ چل، زمین میں غرور بڑائی کے ساتھ نہ چل۔ کیوں؟ انک لن تخرق الارض، لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ اگر تو اتنا ایسے ایسے غرور سے چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر زور زور سے بھی پاؤں مارے تو میری زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا۔ اتنی سی چیز ہے، اگر کود کود کے بھی لگے تو زمین پھٹتی تیرے چال سے، تیرے غرور سے زمین نہیں پھٹتی۔ اور اگر تو گردن اونچا کر کے سینہ تان کے خوب کہ میں بہت اونچا ہوں، فرمایا وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو پہاڑوں کو بلندی میں بھی پہنچ نہیں سکتا۔ تو کتنا بلند ہو، اللہ نے تجھ سے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے ہیں، تیری بلندی ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو آکڑ کس کام کی؟ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ زیر تھی ونج زبر نہ بن، کمال کے جملے ہیں، زیر تھی ونج زبر نہ بن، متا خالق پیش جب چپاوی، زیر بن جا، زیر نیچے ہوتی ہے، زبر نہ بن، اونچا ہونے کی کوشش نہ کر۔ اگر زیر نہیں زبر بننے کی کوشش کرے گا اللہ پیش ڈال دے گا۔ پیش میں تھوڑا سا مروڑ ہوتا ہے نا، تو اگر تھوڑا سا بھی اللہ نے پیچ ٹائٹ کر دیا تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور امام قرطبی میرے سامنے ان کی تفسیر احکام القرآن، امام قرطبی کیا فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں؟ وہ کہتے ہیں لا تم یمشون علی الارض ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے صرف چلتے ہوئے بس ایسے ہو کے چلتے ہیں ٹنڈا ہو کے، نہیں نہیں، یہ مقصود ہے اللہ نے آپ کو سیدھا پیدا کیا، سیدھا چلیں۔ اب آپ کہیں جی ایسے رکوع کی حالت میں بندہ چلنا شروع کر دے، نہیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ صرف چال نہیں، تکبر نہ ہو، اس میں بڑائی نہ ہو، غرور نہ ہو، کسی کو ذلیل سمجھنا نہ ہو، کسی کو حقیر سمجھنا نہ ہو۔ فرمایا یمشون عبارت عن عیشہم و مدت حیاتہم و تصرفاتہم، صرف چلنا مراد نہیں، یمشون علی الارض ہونا کا معنی ہے پوری زندگی تواضع میں گزارتے ہیں۔ یعنی کہ بندہ چلنے میں تو تکبر نہ کرے، ہاں بیٹھے ہوئے خوب تکبر کرے، نہیں، کسی بھی صورت میں تکبر نہ کرے، بڑائی نہ کرے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا سخت جب حکم ہے تو ہم میں سے تو ہر بندہ چاہتا ہے میرا لباس اعلیٰ ہو، میرے جوتے اعلیٰ ہوں، کپڑے اعلیٰ ہوں، ہر آدمی نہیں چاہتا اچھے کپڑے ہوں، اچھا لباس ہو۔ تو اگر یہ تکبر ہے پھر تو ہم سارے رگڑے میں آ گئے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ تکبر نہیں، یہ تجمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوبصورتی ہے۔
اور اللہ یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تجمل جو ہے وہ برا نہیں، تکبر برا ہے. ورنہ کئی لوگ میلے کپڑوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن تکبر ان کا بہت اونچا ہوتا ہے. ہوتے میلے کپڑوں میں ہیں لیکن غرور ان کا ہو کہیں پہنچا ہوتا ہے. تو وہ رحمان کے بندے نہیں. رحمان کے بندوں کی صفت یہ یمشون علی الارض ہونا. اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قربان جاؤں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں، جب جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے، جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کیا کہتے ہیں؟ سلاما. اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ امام نحاس فرماتے ہیں یہاں سلام تسلیم سے نہیں، السلام علیکم والے معنی میں نہیں. یہاں سلام تسلیم سے نہیں ہے. انما هو من التسلم، یہ تسلم سے ہے. یعنی معنی یہ ہے تقول العرب، عرب کا یہ محاورہ ہے سلامن اے تسلم من کا، میں آپ سے سلامتی چاہتا ہوں. اے براءتم من کا، میں آپ سے بیزار ہوں. یہاں سلام وہ عام معنی والے نہیں جس میں ہم دعا دیتے ہیں. یہاں سلام بمعنی متارکت کے ہے. جاؤ اپنا کام کرو، دماغ نہ خراب کرو. جب جاہل سے باس پڑ جائے تو بیٹھ کے جاہلوں سے مناظرے نہیں کرتے، جاہلوں سے مباحثے، بلکہ سلاما، ان کو سلام کر کے جان چھڑا لیتے ہیں. بھائی تم اپنا کام کرو، ایک معنی. دوسرا معنی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جہالت کی باتوں پہ اتر آتے ہیں تو یہ جاہل کے ساتھ جاہل نہیں بنتے. جاہل جاہلیت کی بات کرتا ہے لیکن رحمان کا بندہ اس کے مقابلے اور جواب میں پھر بھی سلامتی کی بات کرتا ہے. کیا صفت ہے؟ یعنی جاہل اپنی جہالت کی گفتگو کرتا ہے اور رحمان کا بدلہ جواب میں گالیاں دیتے ہیں. جیسے وہ جاہل ایسے یہ بن جاتے نہیں. سلاما، یہ پھر بھی سلامتی والی بات کرتے ہیں. اور یہ معنی بھی ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جاہل جب جہالت والی گفتگو کرتے ہیں ان سے، یہ پھر بھی ان کی بلائی اور سلامتی والی بات کرتے ہیں، یہ پھر بھی ان کی خیر والی بات کرتے ہیں. قربان جاؤ میرے پیغمبر نے کر کے دکھایا ہے، اس لیے کہ رحمان کے بندوں میں میرے محمد سے بڑھ کر کوئی بندہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے قرآن جب نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو انہیں اپنا بندہ کہتا ہے وَاذْكُرْ أَيُّوبَ عَبْدَنَا وَاذْكُرْ دَاوُودَ عَبْدَنَا. نام لیا، ساتھ بندہ کہا. اور جب میرے محمد کی باری آئی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ نام بھی نہیں لیا، صرف بندہ کہہ دیا، یعنی اشارہ کر دیا. جب صرف بندہ ذکر کیا جائے تو اس سے کامل درجے کا بندہ مراد ہوگا، اور بندگی میں کامل محمد کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی وہی کامل ہے، فرد کامل آپ ہیں. اللہ اکبر. اور قرآن کہتا ہے جب قرآن نبی کی تعریف کا تذکرہ کرتا ہے تو بندہ ذکر کرتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی کس کو؟ اپنے بندے کو. اور جب شان کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، فَأَوْحَا إِلَىٰ
عبدہ ما اوحا، یہاں بھی بندہ کہا ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیے مثال میرے پیغمبر کی کہ رحمان کے بندے جاہل سے جہالت پہ نہیں اترتے بلکہ پھر بھی بلائی کی بات. ورنہ کون سا جہالت والا کام ہے جو مکے کے مشرکوں نے کیا نہیں؟ کون سی جہالت والی بات ہے جو مشرکین مکہ کے منہ پہ نہیں آئی؟ شاعر کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، پاگل کہا، فسادی اور دیوانہ کہا، بے ادب کہا، فسادی کہا، جھگڑالو کہا، ہر فتویٰ لگایا، ہر الزام لگایا، پتھر مارے، کوڑا پھینکا گیا. اور طائف کا بازار گواہ ہے کہ طائف والے کیا کہہ رہے ہیں اور میرے محمد کی سلامتی والی بات کیا ہے. میرے پیغمبر کہتے ہیں لا ارجو، لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. خون میں رنگین ہے لیکن بات پھر بھی سلامتی والی. اللہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ہلاک کر دیے جائیں، میں اب بھی چاہتا ہوں اللہ یہ نہیں مانتے، ان کی نسلوں میں توحیدی پیدا کر. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل سے گفتگو ہو تو سلاما، سلامتی والی بات کرتے ہیں. کتنی صفات ہو گئی؟ 2. اور تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رحمان کے بندوں کی تیسری صفت یہ ہے والذین یبیتون لربہم، وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدا وقیاما، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں. یہ بھی ذرا مشکل ہے، نہیں ذرا نہیں کافی مشکل ہے. رحمان کے بندوں کی تیسری صفت، ان کی رات گزرتی ہے سجدا وقیاما، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ایک بندہ آیا ابراہیم بن ادہم سے کہنے لگا حضرت بڑی کوشش کرتا ہوں تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، کوئی طریقہ بتائیے تہجد والی شان اور عظمت مل جائے، یہ توفیق مل جائے. فرمایا رات کی گھڑیوں میں رب کے حضور کھڑا ہونا چاہتا ہے، دن کے اجالے میں اس کی بغاوت نافرمانی نہ کر، رات کے اندھیرے میں وہ تجھے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں، وقیاما، قیام میں. اللہ اکبر. اور ایک یہی نہیں، یہ بہت نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر طاقت ہو، ہمت ہے رات کو اٹھنے کی، اٹھ. یہ تمام صالحین کا تجھ سے پہلے یہ ان کا طریقہ کار رہا. اللہ اکبر. کتنی صفات؟ تواضع کرتے ہیں، جاہلوں سے سلامتی والی بات، الجھتے نہیں. اور تیسری رات کو رب کے حضور سجدوں میں گزارتے ہیں. ساری رات نہیں، ساری رات نہیں، بلکہ سنیے فرمایا جو عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے وہ بھی یوں سمجھ لے کہ رات اس نے قیام میں گزاری ہے. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے پھر تو اس سے زیادہ اور کیا گنجائش ہوگی. الذین، اور ایک جملہ آپ کے سامنے سنا دوں، وہب ابن منبہ ان کا قول ہے، امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل کیا ہے، احیاء علوم الدین. کیا کہتے ہیں؟ وہب بن منبہ کہتے ہیں من یرحم یرحم، من یرحم یرحم،
جو رحم کرتا ہے تو اس پہ رحم کیا جاتا ہے. وَمَن يَصْمُتْ يَسْلَمْ جو چپ رہتا ہے سلامتی پا جاتا ہے. جاہلوں سے بات نہیں کرتا. وَمَن يَجْهَلْ يُغْلَبْ جو جہالت کا کام کرتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے. وَمَن يَعْجَلْ يُخْطِئ جو جلد بازی کرتا ہے خطائیں کر جاتا ہے. جلد بازی سوچ سمجھ کے. وَمَن يَحْرِصْ عَلَى الشَّرِّ لَا يَسْلَمْ جو شر کا حریص ہو وہ کبھی سالم نہیں رہ سکتا. وَمَن لَا يَدَعَ الْمِرَاءَ وَمَن لَا يَدَعُ الْمِرَاءَ يُشْتَمْ جو لڑائی نہیں چھوڑتا گالیاں دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ لڑائی ہوتی نہیں، ہو بھی جائے چھوڑ دو، جو نہیں چھوڑتا گالیاں دیا جاتا ہے. وَمَن لَا يَكْرَهُ الشَّرَّ يَأْسَمْ جو شر کو برا نہیں سمجھتا وہ گناہگار ہو جاتا ہے. وَمَن يَكْرَهُ الشَّرَّ يُعْصَمْ جو شر کو برا سمجھتا ہے یوسم اسے بچا لیا جاتا ہے. وَمَن يَتَّبِعْ وَصِيَّةَ اللَّهِ جو اللہ کی وصیت کی اتباع کرتا ہے یحفظ اس کی حفاظت کی جاتی ہے. وَمَن يَحْذَرِ اللَّهَ يَأْمَنْ جو اللہ سے ڈرتا ہے یأمن امن میں ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ يَمْنَعْ جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے. وَمَن لَا يَسْأَلِ اللَّهَ يَفْتَقِرْ جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ فقیر اور محتاج ہو جاتا ہے. وَمَن يَأْمَنْ مَكْرَ اللَّهِ وَمَن يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ يُخْذَلْ جو اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جاتا ہے تو یخذل رسوا کر دیا جاتا ہے. وَمَن يَسْتَعِن بِاللَّهِ يَظْفَرْ جو اللہ سے مدد مانگتا ہے یظفر وہ کامیاب ہو جاتا ہے. نصیحت کے بہت ہی پیارے جملے ہیں. تو رحمان کے بندوں کے اوصاف ہیں الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اور قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے رات کو بہت تھوڑا وہ سوتے ہیں. قلیلا من اللیل قلیلا من اللیل ما یہجعون بہت تھوڑا سوتے ہیں. تو پھر کرتے کیا ہیں؟ فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سحری کو اٹھ کے استغفار مانگتے ہیں مغفرت مانگتے ہیں. سورہ زاریات آیت 17-18. اور قرآن یوں بھی ذکر کرتا ہے رحمان کے بندوں کی صفت تتجافا جنوبہم عن المضاجع ان کے پہلو ان کی کروٹیں بستروں آرام گاہوں خواب گاہوں سے دور رہتی ہیں. بستروں سے دور رہ کر کیا کرتے ہیں یدعون ربہم خوفا وطمعا یدعون ربہم خوفا وطمعا اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ طمعا امید کے ساتھ. ڈر بھی ہوتا ہے امید بھی ہوتی ہے. سورہ سجدہ یہ رحمان کے بندوں کے اوصاف ہیں. اسی طرح سنیے ذرا چوتھی صفت قرآن ذکر کرتا ہے رحمان کے بندوں کی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم رحمان کے بندے وہ ہیں عاجزیوں کے باوجود سجدوں کے باوجود قیام کے باوجود بردباری کے باوجود پھر بھی ان کی یہ حالت ہے کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اصرف عنا عذاب جہنم ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب اصرف عنا عذاب جہنم ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. کیوں؟
عذابها کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آگ ایسی آگ نہیں ہے، یہاں دنیا کی آگ جلتی ہے نا تو شعلے دائیں بائیں جاتے ہیں، لیکن وہ جب آگ جلتی ہے تو وہ آگ کے اندر کی طرف جائیں گے۔ دنیا کی آگ میں بندہ ڈالو تو دل تک آگ نہیں پہنچتی، بلکہ پہلے ہی بندہ مر جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ کی صفت ہے تطلع علی الافئدہ، وہ پہلا حملہ ہی دل پہ کرتی ہے۔ تطلع علی الافئدہ، تو وہ کہتے ہیں ان عذاب جہنم کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ غرام کا دوسرا معنی چٹی ہے، یعنی جہنم کا عذاب بہت بڑا تاوان اور چٹی ہے، تباہ ہے بندہ۔ یہ دعائیں کرتے ہیں، آپ بھی کیجئے۔ آج کل التجاؤں کا دور ہے، خاص کر التجا کیجئے، اللہ ہم سے یہ سارے عذاب ہٹا دے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، یقیناً جہنم بہت بری ہے، مستقرا ٹھہرنے کے لیے، و مقاما اور قیام کے لیے، بہت بری جگہ ہے، قرار اور قیام کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بندہ ٹھہرے تب بھی بری ہے، ہمیشہ رہے تب بھی بری ہے۔ اللہ ہم سب کو معصوم محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنی صفات ہو گئی؟ 4۔ 5ویں صفت یہ ہے والذین اذا انفقوا، رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، بخل کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ وکان بین ذلک قواما، اس کے درمیان ان کا گزران ہوتا ہے۔ ذرا جملوں پہ غور کیجئے، لم یسرفوا، اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، کنجوسی بھی نہیں کرتے، اس کے درمیان رہتے ہیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں اختلف المفسرون فی تأویل هذه الآیہ، اس آیت کے مطلب میں مفسرین نے بہت کچھ کہا ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن امام نحاس فرماتے ہیں اور کیا ہی خوب ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے بہترین توجیہ یہ ہے معنی ہو ان من انفق فی غیر طاعت اللہ فہو الاسراف، اللہ کی فرما برداری کے علاوہ جتنا بھی خرچ کیا جائے اسراف ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں جتنا بھی لگایا جائے، پائی بھی لگائی جائے، وہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ ومن امسک عن طاعت اللہ، اور اللہ کی اطاعت میں نہ خرچ کرنا، یہی اقتار ہے، یہی کیا ہے؟ یہی کنجوسی ہے۔ پھر قوام کیا ہے؟ فرمایا ومن انفق فی طاعت اللہ فہو القوام، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے جتنا بھی خرچ کیا جائے یہ اعتدال ہے، یہ زیادتی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں 1,00,000 روپیہ بھی حق جگہ خرچ کرو تو اسراف نہیں ہے، نہ حق ایک پائی بھی خرچ کرو تو اسراف ہے۔ رحمان کے بندوں میں نہ اسراف ہوتا ہے اور نہ کنجوسی ہوتی ہے، اور یہاں معاملہ آج کل کے مومنوں کا بالکل الٹ ہے۔ دین کے معاملے میں سارے کنجوس، جیبوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، جیب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھتا شاید بچھو نہ ڈستے، اور جہاں رحمان کی اطاعت کے علاوہ شیطان کے لیے ہو پھر آگے بڑھ بڑھ کے پھینکتے ہیں۔ دیکھیں
کہ نہیں دیکھے؟ یہ ناچنے والوں پر، یہ گانے والیوں پر کیسے پھینکتے ہیں؟ اس وقت اس کو خیال ہوتا ہے کوئی کمی آئے گی، دکھا دکھا کے. لیکن رحمان کے بندوں کی صفت لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. ایک کنجوس تھا نا، دیسی گھی کھایا کرتا تھا، تو روٹی گھی میں ڈبونے کے بجائے اوپر ہی سے ایسے ایسے پھیرا کرتا تھا ہوا میں. چلو نیچے سے اسمیل آتی ہے، خوشبو مہک وہ ٹچ ہوتی ہوگی، بھاپ اٹھتی ہے، تو اوپر ہی سے ایسے نوالا کر کے کھاتا. مہینے بعد جا کے پھر گھی کو تولا کم تو نہیں ہوا، جب تولا تو اس میں چٹاکی اضافہ ہو گیا. کہتا ہے دیکھو نا، برکت اسی کو کہتے ہیں، مہینہ کھایا بھی ہے چٹاکی بڑھ گیا ہے. نہیں نہیں، یہ برکت نہیں ہے، یہ تو ضلالت ہے، لعنت ہے کہ اپنے اوپر بھی نہیں لگا سکا. رحمان کے بندوں کی صفت یہ نہیں ہے، نہ وہ زیادتی کرتے ہیں اور نہ وہ کمی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کی حالت اس کے بیچ بیچ ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال عمر بن الخطاب کفا بالمرء صرفا الا یشتہی شیئا الا اشتراہ فاکلہ. بندے کے لیے، اسراف کے لیے یہی کافی ہے کہ جس چیز پہ نظر پڑے، دل کو اچھی لگے، بس خرید کے کھا لے، پتھر نہ رکھے، تھوڑا اس کو صبر نہ دے. جدھر کوئی چیز اچھی لگ جائے بس اسی کو خریدے اور کیا کر جائے، ہڑپ کر کے کھا جائے. تھوڑا سا اس دل کو قابو میں بھی رکھنا چاہیے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. والذین، رحمان کے بندوں کی، جی آپ نہیں بولتے، چھٹی صفت یہ ہے، لا يدعون مع اللہ الہا آخر. وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہیں پکارتے. چاہے مر جائیں، بھوکے مرتے برداشت کر لیتے ہیں، پیاس موت برداشت کر لیتے ہیں، آروں سے چیرنا گوارا کر لیتے ہیں، لوہے کی کنگھیوں سے چمڑیوں کا ادھیڑا جانا برداشت کر لیتے ہیں، گلیوں میں گھسیٹے جاتے ہیں، چوکوں میں دو ٹکڑے کیے جاتے ہیں، انگاروں پہ لٹائے جاتے ہیں، سولیوں پہ چڑھ جاتے ہیں، نیزوں پہ چڑھ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سوا کسی کو پکارتے. یہ ہے رحمان کا بندہ. بھلا یہ رحمان کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے جو رحمان کو بھی پکارے اور جہاں کہیں اونچی نیچے قبر نظر آ جائے وہاں بھی کھڑا ہو جائے، خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا. اور کئی بدبخت تو کہتے ہیں جی خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، ہم نے جو کچھ مانگنا ہوا مصطفیٰ سے مانگ لیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. انا للہ. کتنے ظلم کے جملے. یہ رحمان کا بندہ نہیں، یہ اگر اپنے آپ کو کہتا بھی جائے یہ شیطان کا بندہ ہے. رحمان کا بندہ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی دوسرے الہ کو نہیں پکارتے. وہ پکارتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی شان تو یہ ہے، یدعوننا رغبا ورہبا، یدعوننا رغبا ورہبا، مجھے پکارتے ہیں بڑی رغبت کے ساتھ، بڑے ڈر کے ساتھ، رب کو پکارتے ہیں. اور نبی کریم کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ. ہری پور والوں، جہاں جہاں میری آواز پہنچتی ہے سننے والوں، پردیسیوں، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟
نہ کہنا بتایا نہیں. اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کے پکارے حالانکہ وہو خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا ہے. ہاتھ اللہ نے پیدا کیے پھیلائے کسی اور کے سامنے، زبان اللہ نے دی ہے ورد کسی اوروں کے کر رہا ہے، ماں کسی اور سے رہا ہے، پیشانی اللہ نے بنائی ہے جھکا کسی اور کے سامنے رہا ہے. یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے. رحمان کے بندے کس کو پکارتے ہیں؟ وہ رحمان ہی کو پکارتے ہیں، رحمان کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتے نہیں ہیں. اچھا کتنی صفات؟ 7ویں ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. جو قتل نہیں کرتے ناحق کسی جان کو، جس نے بھی کسی ناحق جان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے ایک جان نہیں، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. کتنا بدبخت ہے، کتنا ظالم ہے وہ شخص جو انسان کے قتل کو روا سمجھتا ہے اور معمولی سمجھتا ہے. اللہ سنیے ذرا، آپ کو بتاؤں انسان کا قتل کیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم نے فرمایا لزوال الدنیا، ہری پور والو لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. ساری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا، ساری دنیا کا نیست و نابود ہو جانا اللہ کے ہاں معمولی ہے ایک مسلمان کے قتل سے. اللہ اکبر. ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے اتنی بڑی بات نہیں جتنا بڑا جرم کسی مسلمان کا قتل ہے. اللہ دوسرے الفاظ سن لیجیے حدیث، دوسری حدیث فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق. نہ حق کسی مومن کو قتل کرنا. ساری دنیا میں کتنی چیزیں ہیں؟ مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، مخلوقات ہیں، خزانے ہیں. ساری کائنات کا درم برم ہو جانا معمولی بات ہے. ایک مسلمان کا قتل کرنا بڑا ہنگامہ، بڑا جرم، بڑا گناہ ہے. کتنا ہے ذرا اگلی حدیث سن لی. عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں سے روایت ہے. نبی کریم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض، اگر آسمانوں والے زمین والے اشترکو فی دم مؤمن، ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائیں، سارے آسمانوں والے زمین والے ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائیں، اللہ یہ نہیں دیکھے گا یہ زیادہ ہے وہ ایک ہے. فرمایا لکبہم اللہ فی النار، اللہ ان سب کو آگ میں اوندا کر کے پھینک دے گا ایک خون کے بدلے. او ظالم، او باغی، او چور و ڈکیت انسان، کتنا بڑا ظالم ہے تو، کیا اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں ہری پور والو، آپ نے محنت کی، اتنا خوبصورت محل اور کوٹھی بنائی، ایک بندہ آ کے اسے یوں گرا دے، جی شاول لگا کے اس کو گرا دے، اچھا لگے گا؟ معاف کرو گے؟
چھوڑو گے؟ نہیں، حالانکہ تھوڑی ہی سی تو آپ نے محنت کی ہے. اتنا بڑا انسان ایک پانی پر اللہ نے اپنی قدرت کی کرشمہ کاریاں کی. خدا جانے کتنی دعائیں ماں نے مانگی، کتنی دعائیں والد نے مانگی، کتنی دعائیں دادا دادی نانا نانی نے مانگی، کتنی دعائیں خاندان کرتے رہے. یہ انسان اللہ نے تیار کیا، اتنا عظیم انسان کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اتنا عظیم انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار اللہ نے تیار کیا. تو نے 20 روپے 50 روپے 10 روپے 800 1000 کے موبائل کے لیے اسے قتل کر دیا. جی نکالو جیب میں جو کچھ ہے، نہیں تھا مار دیا. مزاحمت کی ایک موبائل لینے بچانے کے لیے، قتل کر دیا. کل جائے گا اللہ کے وہاں کے نہیں، کس منہ سے پیش ہوگا؟ خدا کے بندو، رحمان کے بندے نہ حق قتل. قتل صرف 3 جگہ روا ہے، 3 صورتوں میں. مومن ہو مرتد ہو جائے، کیا؟ شادی شدہ ہو زنا کرے، قتل کیا جائے گا سنسار. تیسرا، جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا ہے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا. یہاں تھوڑی سی بات پہ بندے قتل ہو جاتے. کھیل کے میدان میں کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کو قتل کر دیا. تاش کے پتے کھیلتے کھیلتے بگڑ گئے، دوست نے دوست کو قتل کر دیا. ایک بالغ زمین پہ بھائی کے ساتھ کیس لگا، بھائی کو قتل کر دیا. یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے. رحمان کے بندے لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. ایک حدیث میں سنتا ہوں، کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں. نبی کریم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یجیء المقتول، قیامت والے دن مقتول لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. جس کو ظالم نے قتل کیا، جس کو اس بدبخت نے قتل کیا، یہ اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. یجیء المقتول بالقاتل، بلکہ یہ لفظ ہے، مقتول قاتل کو پکڑ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دے گا. مقتول اپنے قاتل کو پکڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں لائے گا. کیسے؟ یوم القیامت ناصیتہ ورأسہ بیدہ، قاتل کی پیشانی کے بال اس نے پکڑے ہوں گے ادھر سے. اور لفظ آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ پھر رب کے قریب کر دے گا اسے، اور اللہ سے کیا کہے گا؟ یا رب صل ھذا بما قتلنی. اللہ ان سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، میرا جرم کیا تھا، میری غلطی کیا تھی، کیوں اس نے مجھے مارا تھا. سچ بتاؤ، یہ منظر دیکھنے سے بھی بندہ لرز جاتا ہے، سوچے سے. اور ایسے بھی بدبخت ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہوگا، ایسے بھی بدبخت ہوں گے جنہوں نے علماء کو قتل کیا ہوگا، ایسے بھی بدبخت ہوں گے جنہوں نے نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے قتل کیا ہوگا. ایک عجیب منظر ہوگا، ایک عجیب ہنگامہ ہوگا. اللہ ہمیں ان جرائم سے محفوظ فرمائے. فرمایا ناحق قتل نہیں کرتے. اور اگلی بات، وَلَا يَزْنُونَ، مومن رحمان کے بندے زنا بھی نہیں کرتے. وہ اس جرم سے بچ کے رہتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے. رحمان کا بندہ، رحمان کی بندی زناکار نہیں ہوتے، اس سے بچ کے رہتے ہیں. اور اس سے بچنے پہ انعام کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا
دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد سے جنت کی ضمانت لے لو۔ اللہ اکبر۔ دو چیزوں کی ضمانت، ایک ما بین لحییہ، جو آپ کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان کی حفاظت، اس کی ضمانت دے دو، غلط جگہ نہیں چلاؤ گے۔ کون دیتا ہے؟ ہر وقت غلط چلتی ہے زبان۔ اور دوسری ما بین فخذیہ، شرمگاہ کی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے دو، میں محمد سے جنت کی ضمانت لے لو۔ اللہ اکبر۔ میرا دوست، کتنی بڑی بات ہے۔ رحمان کے بندے اس پلیتی سے دور رہتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ کام کرتے ہیں وہ اسامہ، جہنم کی وادی میں گر پڑیں گے، جس کا نام اسامہ ہے۔ یا اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے، اس کو پہنچ کے رہیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری مسلم کی کہ مومن جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے باہر ہوتا ہے، اس وقت اس کا ایمان اس سے باہر ہو کے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بدبخت کیا کر رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور قیامت کے دن ہلاک بھی ہوگا، یضاعف لہ العذاب، عذاب دگنا کیا جائے گا قیامت والے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ہمیشہ ذلیل رسوا کر کے رکھا جائے گا اس میں۔ یا اللہ، کوئی توبہ کا دروازہ بھی ہے کہ نہیں؟ سن لیا، دل کانپ اٹھے ہیں، آنکھیں شرمندہ ہیں، دل نادم ہے۔ اللہ فرمایا ہاں، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر جس نے توبہ کیا، ایمان لایا، عمل کیا عمل صالح، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی گناہوں کو، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ایمان لایا، توبہ کی سچی، عمل کیا نیک آئندہ کے لیے، تو اللہ سارے گناہوں کو مٹا کے نیکیاں لکھ دے گا۔ یا بعض علماء فرماتے ہیں یعنی مشرک تھا تو موحد لکھ دیا جائے گا، کافر تھا تو مومن لکھا جائے گا، عاصی کی لسٹ سے نکل کے فرما بردار اور مطیع کی لسٹ میں آ جائے گا۔ جہاں جہاں گناہ تھے سیئہ کو مٹا کے وہاں وہاں توبہ توبہ لکھ دیا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ اللہ گناہوں ہی کو بھی نیکی میں بدل دیں گے۔ یہ رحمان کے بندوں کے اوصاف ہیں۔ آج بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کر لو توبہ، اس لسٹ میں آ جاؤ، رحمان کے بندوں والی لسٹ میں آ جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، رحمان کے بندوں کی یہ بھی صفت ہے، وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے۔ ہماری عدالتوں کا بیڑا اسی سے غرق ہوتا ہے۔ جج کا کیا قصور ہے؟